کہ بیسیکلی بچہ جو ہے وہ ایک کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جو انوائرمنٹ ہے یا جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ اسے مجوسی یا کرسچن یا جیو یا مسلم بناتے ہیں، which means کہ the environment and the people around the child, they affect the psychosocial development of the child a lot. تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں اس ایپیسوڈ میں بہت انٹرسٹنگ بات کرنے والے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سائیکالوجی بھی مینشن کروں گا، تو آج کی ایپیسوڈ میں ہم بیسیکلی ایرک ایرکسن ایک سائیکالوجسٹ گزرے ہیں، ان کی کچھ سوچ تھی اس حوالے سے کہ بچے کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھرو آؤٹ دا ایئرس کیسے ہوتی ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک انڈیویجول کی 8 سٹیجز کی بات کی ہے کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ 8 سٹیجز سے گزرتا ہے ہر بندہ اس سے پہلے کہ وہ کمپلیٹ ڈیولپمنٹ تک پہنچ جائے، اور تھرو آؤٹ لائف یہ ڈیولپمنٹ اس کی چلتی ہے. اور ایک خاص جو ایج ہے اس ڈیولپمنٹ کی، مثال کے طور پہ جو پہلی سٹیج ہے وہ برتھ سے لے کر تقریباً 1.5 سال تک ہوتی ہے. تو اگر اس 1.5 سال میں اس بچے کو وہ خاص ڈیولپمنٹ سٹیج کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی نشو و نما ہو تو اس کے پازیٹیو آؤٹ کم کیا ہوتے ہیں، اور اگر وہ چیز اس کی 1.5 سال میں مسنگ ہو جائے تو اس کے نیگیٹو آؤٹ کم کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. تو ایرک ایرکسن نے جو سٹیجز دیں اس سے جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے وہ 4 سٹیجز ہیں، بیکاز دا نیکسٹ 4 سٹیجز آر آفٹر ایڈلٹہڈ. تو ہم چونکہ یہاں پہ پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ایڈلٹہڈ کے بعد لوگ خود پیرنٹس بن جاتے ہیں، تو ہم ایڈلٹہڈ تک بات کریں گے. پہلی جو سٹیج ایرک ایرکسن نے بتائی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اب ایک انڈیویجول بننا ہے، وہ دنیا میں آ چکا ہے، اس نے دنیا کو آبزرو کرنا ہے، اس نے دنیا میں سوشلائز ہو کر انٹر ہونا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس نے گرو کر کے ایک اچھا انسان بننا ہے. تو اس حوالے سے جو پہلی سٹیج ہے دیٹ از ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ، یعنی یہ جو برتھ سے لے کر 1.5 سال تک کا جو ایج ہے نا بچے کی، بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، اور اس میں بچے کا جو سارا کا سارا اٹینشن ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا ماؤتھ ہوتا ہے، یعنی اورل جو ایکٹیویٹیز ہیں ہر چیز کو وہ ظاہر ہے کہ ماؤتھ کے تھرو جج کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ انگلیوں کو ماؤتھ میں لیتا ہے، بچہ ہر چیز کو، کھلونا ہو گیا، کتاب ہو گئی، جو بھی آپ اسے چیز دے دیں گے اس کو جو ہے وہ ماؤتھ میں لے گا. اورل ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ اپنے ورلڈ کو جج کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کس طرح سے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ بچے کی نشو و نما ایک اچھے انداز سے ہو تاکہ اس سٹیج سے پازیٹیو آؤٹ کم اس کی پرسنالٹی میں آنا شروع ہوں. تو ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ سے بیسیکلی مراد یہ ہے کہ یا بچہ اپنے ارد گرد کی دنیا پہ یا اپنے اوپر اعتبار کرنا شروع ہو جائے، اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ اعتبار کرنا شروع ہو جائے گا اسٹارٹنگ وتھ پیرنٹس، یا اس کا ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، اس کی ایک انسیکیورٹیز ڈیولپ ہو جائیں گی. یہ ہے بیسیکلی اس سٹیج میں جو ڈسکشن ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سٹیج برتھ سے لے کر 1.5 سال تک ہوتی ہے. اگر تو اس سٹیج میں مثال کے طور پہ بچہ جو ہے جب وہ اپنے ماؤتھ سے جج کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، اور جب وہ اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، یا وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ امیجن کریں کہ بچہ جو ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے جب ماں اسے دودھ پلا رہی ہوتی ہے، تو اس ساری چیز میں جب اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، جب اس کو پیار دیا جاتا ہے، جب اس کو جو ہے وہ اسمائلنگ فیس نظر آتا ہے فادر اور مدر کا، تو اس کے اندر ٹرسٹ کی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور اگر یہ چیزیں مسنگ ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو توجہ نہیں دی جا رہی، جیسا کہ آج کے دور میں یہ بڑا کامن ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون کی ایڈکشن کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایون چھوٹے بچے کو اٹینشن نہیں دے پاتی مائیں، اور فادرز بھی چھوٹے بچے کو اٹینشن نہیں دے پاتے. یعنی بچے کو اس ایج میں بڑا پسند ہے کہ اس کو گلے لگا کر سلایا جائے، اس کو کوئی جو ہے وہ جھولا دے، ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے گلے لگا کر کوئی لوری سنائی جائے، اور پیرنٹس جو ہیں اس کو بہت زیادہ اٹینشن دیں، اس کو بہت زیادہ ویلکم کریں اس ساری ایج میں جو برتھ سے لے کر 1.5 سال کی عمر ہے. اور وہ ہر طرف اسمائلنگ فیسز دیکھنا چاہتا ہے، اور پرٹیکولرلی اپنے اوپر اٹینشن چاہتا ہے کہ میرے اوپر اٹینشن ہو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہو یا ہمارے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہو، اور بچے کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوراک کھلا رہے ہوں یا بچے کی نشو و نما کر رہے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہم سیل فون بھی استعمال کر رہے ہوں. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ بچہ
اتنی سی عمر میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے بچے میں. اور اگر بچے میں اس سٹیج میں مسٹرسٹ کی فیلنگز ڈیولپ ہو گئیں اور اس میں مسٹرسٹ آ گیا تو پھر یہ اس کی آنے والی جو ایئرز ہیں, جو آنے والی سٹیجز ہیں, اس میں اس کو بہت نقصان دے گا اگر اس میں فیلنگز آف مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گئی. اب دیکھیں, اگر تو اس سٹیج میں بچے کی نشو و نما ٹھیک سے ہو گئی, اس کو وہ چیز مل گئی, وہ نشو و نما مل گئی جو اس کی اس ایج کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کا پازیٹیو آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کا پازیٹیو آؤٹ کم یہ ہے کہ فیلنگ آف ٹرسٹ فرام انوائرمنٹل سپورٹ, یعنی جو اس کے انوائرمنٹ کے ارد گرد جو ایک سپورٹیو ماحول ہے اس پر اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور بچے کا جب ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, ظاہر ہے ماں باپ سے اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو یہ پہلی سیڑھی ہے, یہ سیڑھی پہ پہلا قدم ہے کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئرز ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہے گا. اور اگر اس سٹیج میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, مسٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بچے کو, یعنی اٹینشن ہم نہیں دے پاتے, بچے کی نشو و نما اس انداز سے ہم نہیں کر پاتے, اس کو ویلکمنگ جیسچر نہیں دے پاتے, یا چھوٹی سی ہی عمر سے بچے کو جو ہے ہم وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, ویلکمنگ فیس نہیں دیتے, تو پھر اس کے نیگیٹو آؤٹ کمز کیا ہیں؟ فیئر اینڈ کنسرن ریگارڈنگ ادرس. بچہ جو ہے وہ فیئرفل ہو جاتا ہے, بچے کے کنسرنز ہو جاتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو دس از اکارڈنگ ٹو اے پرٹیکولر ریسرچ جو میں آپ کو یہاں پر بات بتا رہا ہوں. تو میرا اس ویڈیو میں میسیج سب کے لیے یہ ہے بیسیکلی کہ جب آپ کا بچہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچہ دیا, ایک رحمت آئی آپ کے گھر میں, لڑکا ہے لڑکی ہے, دونوں اللہ کی رحمت ہیں. اب 1.5 سال تک بچے کو بہت زیادہ اٹینشن چاہیے ماں کی, اور ماں کو باپ کو اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ بچہ انہیں جگائے گا بھی, بچہ ان کی اٹینشن سیکنگ بھی کرے گا, بچہ جو ہے وہ یہاں تک نوٹ کر لے گا کہ میرے رونے سے ماں جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتی ہے. تو پیرنٹس شوڈ بی آلویز ریڈی فار آل دس, دے ہیو ٹو سیکریفائس اے لاٹ ان دس فیز. باپ ریڈی ہونا چاہیے بچے کو سلانے کے لیے, ماں کو بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز ماں پہ ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں پہ آ جاتی ہے, آلدو اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ ظاہر ہے کہ ہمارے میجورٹی فیملی کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ مرد نے جو ہے وہ جاب پہ جانا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے نیند ضروری ہوتی ہے, اور مائیں جو ہیں وہ گھر رہ کر بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں. یہ بہت اچھا اسٹرکچر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی مردوں کو بھی عورتوں کا بہت زیادہ ہاتھ اس میں بٹانا چاہیے, اپنی وائفز کی ہیلپ کرنی چاہیے, اپنی وائفز کو ریسٹ بھی دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ بچے کے حوالے سے بہت سینسیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے کہ بچے کو وہ بہت زیادہ ویلکم کریں اس پرٹیکولر ایج میں, تاکہ آپ کے بچے کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو اپنے سپورٹیو انوائرمنٹ کے حوالے سے, اور یہ چیز پھر اس کی پرسنالٹی میں انگرینڈ ہوگی, اور آپ کے ساتھ یہ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کی سیڑھی کا پہلا قدم ہوگا بچے کی نشو و نما کے حوالے سے. سو دس از آل اباؤٹ دا فرسٹ اسٹیج, دیٹ از ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دوسری اسٹیج کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.